ابھی بھی ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے ان کو NRO ملے، یہ باہر آئے، یہ حکومت میں آئے، لیکن شاید اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں اور پارلیمان میں کام کریں، قوم کی خدمت کریں۔ اوور آل ان کی حکمت عملی کیسی دیکھتی ہیں؟ سیاسی حکمت عملی تھی یا پھر جذباتی حکمت عملی رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ اٹس اے ویری ڈسفنکشنل پارٹی، یہاں کسی کو کچھ نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کا قبلہ اس طرف ہے، کسی کا قبلہ اس طرف ہے، کوئی وہاں بانی PTI سے انسٹرکشنز لیتا ہے، باقی لوگ اپنا یہاں کرتے ہیں۔ وی ڈونٹ نو، ہمیں یہاں پارلیمان کے اندر بھی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد؟ دیکھیے، اگر آپ ملک دشمن بن جائیں اور اگر آپ اپنی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر تو کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تھینک یو میڈم بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، پیپلز پارٹی کا قبلہ درست کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہم یہ تمام چیزیں پارلیمان کے اندر اٹھاتے ہیں۔ اگر پارلیمان کے اندر ہمیں ہاؤس چلے، کوئی حکومت کی جانب سے ہے، آج بھی یہی حال ہوا کہ کوئی نہ وزیر تھا نہ مشیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ہاؤس میڈم جو ملک میں ہوا، ظلم و بربریت ہوئی، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں کیا کردار ادا کیا بتائیں؟ دیکھیے جی، ملک کے اندر اگر کہیں وائلیشن ہوتی ہے، کہیں پر کوئی ایکسیس ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے، اگر غلط بیانی ہو رہی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ جو کلیم ہم نے کل بھی سنا، کبھی 500 کا سنتے ہیں، کبھی 270 کا سنتے ہیں، کبھی 12 لوگوں کا سنتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ 26 نومبر کوئی 18 اکتوبر سے بڑا سانحہ تو نہیں ہے نا۔ وہاں بھی ہمارے شہداء تھے، ہمیں پتہ تھا وہ کہاں ہیں، جو زخمی تھے ہمیں پتہ تھا کس ہسپتال میں ہیں۔ یہ اگر مفروضوں پہ بات ہو رہی تو یہ غلط ہے۔ میڈم ایک وقت تھا پھر سے صحافیوں کو اٹھایا جائے گا، جب ریکارڈ نہیں دیا جائے گا، مطیلہ جان صاحب کو اٹھایا گیا، پھر کیا کس وجہ سے انہیں اٹھایا گیا تاکہ وہ ریکارڈ دیتے پھر پبلک کرتے ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں، چیزیں پبلک ہونی چاہیے۔ کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی کوئی ایکسیس الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ شدید ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شہری، اس کا ایک حق ہے، اس کو رائٹ ٹو ٹرائل ہے، اور اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے۔ میڈم ایک وقت میں حبیب جالب پر غداری کے بھی فتوے لگتے رہے ہیں، لیکن اب افکار علوی ان کا کل سے بیان حلفی ایک سامنے آ رہا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، تو شعر و شاعری پر بھی اب پابندی ہے۔ یہ میں نے بھی کل دیکھا ہے، مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں صرف اچھی شاعری کروں گا۔ دیکھیں، آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی رائٹ کے اوپر غضب ہو جائیں، لیکن شاعر، دانشور، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ کو بند کر دینا، کلب کر، ہاں اگر وہ عوام دشمن ہے، ملک دشمن ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ادروائز میں بہت عزت کرتی ہوں تمام شعراء کی، ادیب کی، مجھے پرسنلی شاعری سے بہت شوق ہے۔ سو اچھی شاعری ہو، انقلابی شاعری ہو، اور ایسی شاعری ہو جو بالخصوص اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہو، ان کو صحیح راہ پہ لے جانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ملک کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے خطرناک ہے۔